جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے. سر چھوٹا سا تجربہ کر کے دیکھا میں نے لوگوں کو، شاید میں نے سمجھا شاید کہ میں کوئی بہتری چیز کوئی صورتحال نکالوں گا یا کوئی، بیکاز میں آئی اسٹرانگلی بلیو کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو دے نیڈ اے بریدنگ اسپیس اینڈ پی ٹی آئی نیڈ اے بریدنگ اسپیس. بیسیکلی پاکستان کے عوام کو اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ بریدنگ اسپیس چاہیے. دے ہیو ٹو گو بیک ٹو دیئر ہومس، اپنے اپنے گھروں میں جائیں، لمبے لمبے سانس لیں اور سوچیں کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے. تو اس کو کرنے کے لیے ان کو سمجھانے کے لیے کہ یہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے ایکچولی میں نے اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ لینے کی کوشش کی. ان کی افواج پاکستان کہہ لیں آپ اوپن لفظوں میں، ان کی سمجھانے کے لیے ان کی سائڈ لی میں نے. پی ٹی آئی کے ورکر کو کہہ لیں یا پاکستان کے عوام کو کہہ لیں یا ان کے سمپتھائزرز کو کہہ لیں، پی ٹی آئی کو، ان کو میں نے سمجھانے کے لیے ایک بات کرنی شروع کی کہ دیکھیں بھائی، یہ صورتحال یہ ہے کہ ابھی ہم بہت لڑ لیا، بہت کرٹیسائز ہو گیا پاکستان آرمی کو. تو پاکستان آرمی کا جو ہے نا مرال جو ہے نا وہ خراب ہوتا ہے. پاکستان کی فرنٹ لائن ہے، بڑا بلا بلا بلا. میں نے ایک لمبی چوڑی تبہیم باندھی، اور ایک جگہ نہیں، یہ میں حقیقتاً بتا رہا ہوں کہ ایک سے زیادہ جگہ پہ میں نے یہ کوشش کی. لیکن اس کا ہوا کیا، وہ اس کا سارا میرے اوپر گر گیا. وہ کہنے لگے تم کیسی باتیں کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں کون کیا کر رہا ہے، تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا، تمہاری عقل کام نہیں کر رہی، تم نے ہمیں چھوڑنا ہمیں چھوڑ دو، تم نے ان کے ساتھ جا کے ملنا ان کے ساتھ مل جاؤ. اس قسم کی باتیں بھی ہوئی میرے ساتھ. اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ یار یہ کیا حالات و واقعات ہیں. تو میں نے جو نتیجہ اخذ کیا نا اس میں سے، ان تمہاری گفتگو میں اس لوگوں کے بلیک کلاس سے جو میرے متعلق انہوں نے باتیں کی اور جو انہوں نے جس طرح وہ ریئیکٹ کیا انہوں نے کہ ہم کس طرح دیکھ رہے ہیں وہ ان چیزوں کو، پاکستان کی پوری سچویشن کو. میں صرف اوورسیز کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس طرح تو اوورسیز اونلی اس طرح کی بات کر رہی ہے. پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ بھی اس طرح قسم کی بات کر رہے ہیں. ان میں سے کچھ ایک اسمال چھوٹا فیکٹر ہے جو کہتا ہے کہ ہمیں بریدنگ اسپیس دینی چاہیے، لیکن وہ پھر ان کا آرگومنٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم جب بریدنگ اسپیس دینے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے پر مظالم بڑھا دیے جاتے ہیں، اور ہماری بریدنگ اسپیس کو، ہماری چیز کو یہ سمجھا جاتا ہے، اسٹیبلش یہ سمجھتی ہے کہ یہ ریٹریو کر رہے ہیں، یہ پیچھے ہو گئے، یہ پریشر میں آ گئے، دباؤ میں آ گئے ہیں، تو ہمارے اوپر ظلم بڑھا دیا جاتا ہے. تو ابھی جس کل کے آپ کو مثال ہے، شیر افضل مروت کی مثال دی گئی میرے کو، مجھے ایک دو بندوں نے دیکھا یہ ہم نے تو ایک دن پہلے پی ٹی آئی نے کہا جی کہ فوج کے مطلب بات نہیں کرنی، آج یہ ہمارے شیر افضل مروت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے لوگوں کے اوپر ظلم نہیں یہ کرنا بند کرتے، تو یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے. میں ایک چیز کی سوچ میں پڑ گیا، یہ ساری جب یہ گفتگو ہوئی تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ بھائی جان یہ ہو کیا رہا ہے. میں بھی ٹھنڈا ہو گیا، میں بھی بہ گیا سکون نہ کہ یار یہ سوچوں. اور میرے دماغ نے جو چیز سوچی نا، جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ عمران خان کو ختم کرنا جو ہے وہ اب ناممکن ہے. پی ٹی آئی کو اندر سے جذبات کو نکالنا اب ناممکن ہے، یہ پاسبل اب نہیں ہے. یہ لوگوں کی ویڈیوز میں لگانی یا اس کے خلاف مقدمے بازیاں کرنے، یہ لوگوں کو اگریسو کر رہا ہے. میں نے ایک سے زیادہ موقع پہ یہ بات کی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اللہ کے مقابلے میں کھڑی ہوگی. کچھ چیزیں اللہ کو منظور نہیں ہیں. اگر آپ اشاروں کو دیکھیں تو آپ کو اللہ کو منظور نہیں. جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو کوئی بڑا کام کرنے لگے یا کوئی بھی کام کرنے لگے زندگی میں، تو آپ کچھ رکاوٹیں آتی ہیں. میری اپنی ذاتی طبیعت ایسی ہے کہ میں ان کو پھر کچھ کو میں پازیٹیو لیتا ہوں، ایز اے اسٹرگل لیتا ہوں، پھر ان کو اینالائز کر کے کچھ کو میں سمجھتا ہوں کہ اشارے ایسے ہیں کہ یہ کام آگے کرنا نہیں ہے. کچھ کو میں اشارہ بھی سمجھتا ہوں، کچھ کو میں ہرڈل سمجھتا ہوں ٹو بوسٹ می اپ. لیکن وہ ساری سچویشنل چیزیں ہوتی ہیں. خیر وہ ایک اور طرف بحث جاری جائے گی، بات کہیں اور چل جائے گی. میں یہ سوچ میں پڑ گیا کہ اب یہ سب سے پہلے ہوا کیا. دیکھیں عمران خان کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کیا گیا؟ آپریشن رجیم چینج. آپریشن رجیم چینج کرنے والا کردار تھا باجوہ. اب باجوہ کے ساتھ کیا ہوا؟ ابھی کل پرسوں کی نیوز ہے کہ باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ میرے بارے میں کوئی بات کرے اخبارات میں لکھے، کسی صحافی کو انہوں نے کہا میں نیند کی گولیاں کھا کے سوتا ہوں. یہ کس چیز، کیوں نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں وہ؟ کیا کون سی ایسی بات ہے؟ کہتے جی مجھے رات کو نیند نہیں ٹھیک سے آتی، پوری قوم مجھے گالیاں نکال رہی ہے، پورا پاکستان مجھے گالیاں نکال رہا ہے، میرے متعلق بات کریں کہ میں ایک محب وطن ہوں، لوگوں کو جا کے بتائیں. انہوں نے کیا کیا بیسیکلی؟ کیوں ان کو نیند، کون سا ایسا کام کیا باجوہ صاحب نے کہ قوم ان کو گالیاں نکال رہی ہے؟ سر انہوں نے عمران خان کو نکالا گورنمنٹ سے. اب وہ کس کے کہنے پہ نکالا میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اس پوائنٹ کی طرف آنا چاہتا ہوں. انہوں نے عمران خان کو نکالا، کس نے؟ باجوہ صاحب نے. کیوں نکالا کی بحث میں نہیں ہم جاتے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا
عمران خان کو نکالنے کے نتیجے میں ہوا کیا؟ ہوا سر یہ کہ باجوہ صاحب کی نیند حرام ہوگی، ان کی نیندیں ختم ہو گئی۔ نیند ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو خواب دیکھا تھا اپنے دماغ میں کہ میں کو پتہ نہیں کوئی کارنامہ انجام دے رہا ہوں، اس خواب کی تکمیل میں انہوں نے یہ کام کر کے اب یہ ہو گیا، وہ نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ اب وہ کوئی خواب دیکھنے کے قابل نہیں بچے، اب وہ بالکل وہ خواب نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ نیند آئے گی تو خواب دیکھیں گے نا، جب وہ سوئیں گے تو خواب دیکھیں گے نا۔ قوم کی بد دعائیں، قوم کا ریئیکشن اتنا شدید تھا کہ انہیں خواب جو ختم ہو گیا، وہ تو نیند کی گولیوں پہ آ گئے میں۔ اب اس کام کو عمران خان کے نکالنے کے بعد اب پرابلم جو ہے کہ عمران خان واپس آ رہا ہے، قوم اس کو لے کے آنا چاہتی ہے، عمران خان واپس آنا ہے، اس کو ایک بندہ روک رہا ہے، وہ ہے جی عاصم صاحب اور ندیم انجم صاحب۔ ان کا خواب ہے، کیونکہ ابھی ان کو نیند اچھی آتی ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، یہ انہیں پکڑا ہوا ہے، ان کو بڑی اچھی نیند آ رہی ہے اور یہ انہوں نے خواب دیکھ لی ہے۔ اب اس خواب کی تکمیل یہ ہے، عمران خان کو روکنے کا خواب دیکھ لیا۔ اس خواب کی تکمیل میں یہ ہے، ایک ذہن میں رکھیں، ایک بندے نے خواب دیکھا تھا کہ ہم نے اس کو نکالنا، اس نے نکال دیا، اس نے نکال کے نیندیں حرام ہو گئی اس کی۔ اب یہ خواب پھر اسی قسم کا خواب ہے کہ اس کو آنے نہیں دینا، اس کو روکنا ہے، عمران خان کو روکنا ہے، پی ٹی آئی کو روکنا ہے، آگے بڑھنے سے روکنا ہے، اور اس کا جو خواب ہے وہ عاصم صاحب نے دیکھا ہے۔ اب اس خواب کی تکمیل میں یہ جٹے ہوئے ہیں، لیکن یہ میرا خیال ہے کہ اگر یہ باجوہ صاحب سے کوئی نصیحت لے لیں یا حالات کو اسیس کر لیں تو یہ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ بہت ان قریب آپ کی بھی نیندیں حرام ہو جائیں گی، آپ کی بھی نیندیں ختم ہو جائیں گی۔ وہ چاہے عمران خان کو اگر آپ نے مار دیا یا زندہ رکھا، دونوں صورتوں میں آپ کی نیندیں اب ختم ہونے والی ہیں، آپ کے خواب چکنا چور ہونے والے ہیں۔ اس کی نیند چکنا چور ہوگی، آپ کے خواب چکنا چور ہو جانے۔ دیکھیں، یہ بڑے سبق آموز لمحات ہے دنیا کے لیے، دیکھنے کے لیے، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کے۔ میری باتوں میں اکثر ہوتا ہے کہ یہ ان چیزوں کا روحانیت کہہ لیں یا اسپرچولیٹی کہہ لیں یا ایسی بات کا ذکر زیادہ ہوگا جو ہمیں نظر نہیں آتی، بالکل اسی طرح جس طرح اللہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ دیکھنے والوں کو، ان کو دل کرتا ہے کہ اللہ سامنے بیٹھا ہوئے سارا گلا کرن ڈیا ہوئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو خواب ہے نا اب ندیم انجم صاحب نے دیکھا ہے، یہ پورا نہیں ہونا۔ اس کی پھر وہی ریزن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ اشارے ہیں، آپ ان اشاروں کو سمجھیں، آپ کے خواب پورے نہیں ہوں گے۔ ندیم انجم صاحب کی، ندیم اور عاصم منیر صاحب کے جو خواب ہے نا وہ پورا نہیں ہوگا۔ ان کا خواب یہ ہے کہ عمران خان کا نام کوئی نہ لے، ان کا خواب یہ ہے کہ عمران خان کا ذکر کوئی نہ کرے، ان کا خواب یہ ہے کہ عمران خان نظروں کے سامنے نہ آئے۔ اور یہ خواب ہمارے چیف جسٹس صاحب کا بھی ہے غالباً۔ لیکن ایک چیز یہ رکھیں، آپ حلفاً کہہ رہا ہوں میں، حلفاً کہہ رہا ہوں میں کہ اب عمران خان ختم کبھی بھی نہیں ہوگا، اب جو مرضی کر لیں۔ یہ ایک ایسا خواب ہے جو نہ کبھی پورا ہونا تھا، نہ ہوا ہے، نہ ہوگا۔ اس لیے آپ آنکھیں کھولیں، روشنی میں آئیں، ندیم انجم صاحب بھی، عاصم منیر صاحب بھی۔ اور ایک بات کو ذہن میں رکھیں، جب پی ٹی آئی آپ کو بریدنگ سپیس دینے کو تیار بیٹھی ہے، جب پی ٹی آئی کے اعلان کہتی ہے اپنے جلسوں میں، شیر افضل مروت نعرے لگواتا، پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگواتا، اس کو کمزوری مت سمجھیں، کمزوری مت سمجھیں۔ آپ بم کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایک بم کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بارود کے ڈھیر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کس طرف سے چنگاری لگنی ہے کسی کو نہیں پتا، کہاں سے کیا ہونا کسی کو نہیں پتا۔ اس لیے باجوہ صاحب جیسے نیند حرام کروا دی اس شخص نے، اس کو دیکھتے ہوئے سوچیں اس کی نیند کب حرام ہو جب اس کی یونیفارم اتر گئی، اس کی نیند حرام ہو گئی۔ اب آپ کی نیند بھی حرام ہو جانی جب آپ کی یونیفارم اتر جانی۔ اور طاقتور ہمیشہ طاقتور نہیں رہتا۔ عمران خان صاحب کی سپیچ میں کہا تھا کہ خدا کا قانون ہے، طاقتور ہمیشہ طاقتور نہیں رہتا، اس اگینسٹ دا لا آف نیچر۔ اللہ تعالیٰ ہی طاقتور تھا، طاقتور ہے، طاقتور رہے گا، ہم طاقتور انسان نہیں رہتے۔ سمپل سی بات ہے۔ ان خوابوں سے اپنی نیند اچھی کریں، اچھا سوئیں گے تو بڑا اچھا دن گزرے گا۔ ان چیزوں سے بچیں، اس یونیفارم جو آپ نے پہنی اس میں سے باہر نکلیں، آپ اپنے آپ کو ایک عام انسان سمجھنا شروع کر دیں۔ آپ کی بہتری اسی میں ہے، پاکستان کی بہتری اس میں ہے۔ پاکستان کو سوچنے اور عقل سے کام لینے والے لوگوں کی ضرورت ہے، اور پی ٹی آئی جب کوئی نرمی کا راستہ اختیار کرتی ہے اس کو سمجھیں۔ اور میں نے جتنے لوگوں سے بات کی ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا، لوگوں کو پتہ لگ گیا
ہمارا پاکستان کا مسائل کا. مسئلہ نمبر 1 اسٹیبلشمنٹ، مسئلہ نمبر 2 اسٹیبلشمنٹ، مسئلہ نمبر 3 اسٹیبلشمنٹ، مسئلہ نمبر 4 اسٹیبلشمنٹ، مسئلہ نمبر 5 اسٹیبلشمنٹ. اس کے بعد باقی مسائل شروع ہوتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.